اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسرائیل کی تاریخ نبیوں کے کارناموں، نبیوں کے معجزوں اور نبیوں کی کراماتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ نبیوں کی باتوں کو یاد کرتے، ان کی کراماتوں کو یاد کرتے اور ان کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہر وقت دھیان لگاتے تھے کہ خدا کا نبی کیا کر سکتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی بہت سے ایسے انبیاء ہیں جنہوں نے بہت معجزے اور کراماتیں کی، اور تاریخ خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے انہیں اچھی طرح جانتی اور یاد کرتی ہے۔ اور اسی بات کو آج بنی اسرائیل کے لوگ یسوع کو بھی نہیں بلا رہے، کیونکہ وہ یسوع کو بھی ایک بڑا نبی سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یسوع نے بہت سارے معجزے، بہت ساری کرامات کی ہیں، اور وہ ان کراماتوں کو یاد کرتے ہیں۔ آج ان کراماتوں میں سے ایک کرامات 10 کوڑیوں کی شفا ہے۔ 10 کوڑیوں کی شفا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا سنا کہ یسوع ہمارے شہر میں سے گزر رہا ہے، تو 10 لکھا ہے کہ 10 کوڑی کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے، کیونکہ انہیں شریعت میں یہ نصیحت کی گئی تھی، انہیں سکھایا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تھا کہ تم ناپاک ہو، اور یہ مرض کوڑ کا ہے، یہ ایک تمہاری ناپاکی کی، تمہارے گناہ کی علامت ہے۔ لہذا جب تم کسی جگہ سے گزرو، عام آدمیوں میں سے گزرو، آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے بلند آواز سے یہ پکارنا ہے، ناپاک ناپاک ناپاک۔ کیا لفظ بولنے ہیں؟ کیونکہ شریعت میں سکھایا گیا ہے انہیں کہ تم ناپاک لوگ ہو، تمہاری بیماری جو ہے یہ ایک ناپاکی کی علامت ہے، اور تم ایک خاص معاشرے میں نہیں رہ سکتے، تمہارے جھونپڑے الگ، تمہارا رہن سہن الگ، عام آدمیوں سے ہٹ کر تم رہو گے۔ ان کے لیے الگ جھونپڑی بنا دی جاتی تھی، یا اگر زیادہ ہیں تو ان کے لیے جھونپڑے بنا دیے جاتے تھے تاکہ وہ وہاں پر رہیں۔ ان کا میل جول عام آدمیوں کے ساتھ نہیں تھا، نہ وہ کسی رسم میں شامل ہوتے، نہ کسی وہ عبادت میں شامل ہوتے۔ وہ معاشرتی طور پر بھی اپنی برادری سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے بچوں سے یا اپنے گھر والوں سے کٹے ہوئے تھے، اور روحانی معنوں میں وہ اپنے چرچ کے ساتھ، اپنی ہیکل کے ساتھ یا اپنی سینگوگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ عبادت خانے میں آئیں۔ تو لہٰذا
آج ایک سفر جو یسوع مسیح کر رہے ہیں، اور وہ سفر جب وہ یروشلم کو جا رہے ہیں تو لکھا ہے وہ سامریا اور جلیل کے بیچ میں سے ہو کر گزر رہا ہے، اور راستے میں یسوع کو 10 کوڑی ملے۔ کتنے کوڑی ملے؟ 10 کوڑی ملے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اگر یہ کوڑی کسی اور گروپ کو ملتے، کسی اور شخص کو ملتے، تو ان کی زبان پر ایک لفظ ہونا تھا، ناپاک ناپاک ناپاک۔ انہوں نے یہ تانتا اپنی زبان پہ لگائے رکھنا تھا، ناپاک 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 کا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو ان کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یسوع کو دیکھ کر ناپاک ناپاک ناپاک، بلکہ یسوع سے عرض کی، یسوع سے درخواست کی، یسوع سے اپیل کی۔ اور ان کی اپیل کیا ہے؟ اور بلند آواز کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ یہ نہیں کہا ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یہ نہیں کہا، یا ناپاک ہے ناپاک ہے ناپاک ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی التجا یسوع کے سامنے ایک اور طرح سے ابھری، اور یسوع سے کہنے لگے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ ان کا لہجہ، ان کی ٹون مختلف ہو گئے۔ وہ گھبرائے نہیں، وہ ڈرے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے کہ شاید ہم نزدیک جائیں گے تو یسوع ہم سے کہے گا تم میرے نزدیک کیوں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ سنا تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ کوڑی اس سے ملے اور کوڑی اسے چھوتے بھی تھے، اور یسوع بھی کوڑیوں کو چھوتا تھا اور وہ شفا پاتے تھے۔ اس لیے ان کا دل کھلا تھا کہ یسوع ہم سے نفرت نہیں کرتا، جبکہ دوسرے لوگ چاہے کاہن ہو، چاہے لاوی ہو، چاہے دوسرے یہودی ہوں، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، وہ ان کو حقیر جانتے تھے۔ لہٰذا یسوع ان کو حقیر نہیں جانتا تھا، اس لیے کھلے دل کے ساتھ وہ یسوع کے قریب آ کر تھوڑا فاصلہ رکھ کر بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کے کانوں میں یہ الفاظ جب ان کوڑیوں کے پڑے تو یسوع مسیح کو پتا تھا یہ کتنے لاچار لوگ ہیں، کتنے بے بس لوگ ہیں، کتنے پریشان لوگ ہیں۔ ان کی بیماری نے ان کے رشتوں میں دراڑ ڈال دی ہوئی ہے، تقسیم کر دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ نہ اپنے خاندان سے مل سکتے ہیں اور نہ یہ اپنے چرچ سے مل سکتے ہیں، یعنی اپنی مذہبی برادری سے بھی یہ نہیں مل سکتے، یہ کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ لہٰذا ان کو مجھے واپس اس معاشرے میں کیسے لانا ہے، اور اس معاشرے میں واپس لانے کے لیے یسوع کے اندر رحم کا دل تھا، اور یسوع نے انہیں ایک ہی بڑا خوبصورت حکم دیا، جاؤ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ یسوع نے کوئی اور حکم نہیں دیا، انہیں چھوہا نہیں، ان کے اوپر کوئی مرہم پٹی نہیں کی، ان کے زخموں کو کچھ جس طرح آج کل کے ڈاکٹر کرتے ایسے نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، صرف ایک حکم دیا ہے۔ پہلا حکم، جاؤ اور جا کر اپنے کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب ان کے اندر سے ایک خوف سا نکل گیا۔ کون سا خوف تھا؟ جہاں وہ شہروں میں سے گزرتے، گاؤں میں سے گزرتے، بھیڑ میں سے گزرتے، ناپاک ناپاک کا نعرہ اپنی زبان پر رکھتے تھے، لیکن اس وقت وہ جب برادری میں سے گزر رہے ہیں، لوگوں میں سے گزر رہے ہیں، گاؤں میں سے گزر رہے ہیں، شہر میں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کاہنوں کے پاس پہنچنا ہے، اور اس وقت ان کی زبان پر یہ لفظ نہیں ہے ناپاک ناپاک۔ وہ یہ کہتے ہوئے نہیں جا رہے
کیونکہ یسوع کا حکم انہیں یہ ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کہنوں کو دکھاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہاری شفا ہو چکی ہے، اب راستے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناپاک کا یہ ورد اپنے دماغ سے نکال دو، اب تجھے شفا مل چکی ہے اور تم سیدھے جا کر کہنوں کو ملو اور انہیں اپنے زخم دکھاؤ، ان کو اپنے ہاتھ دکھاؤ، ان کے اپنے پاؤں دکھاؤ، اور وہ تصدیق کریں کہ تم واقعہ ہی پاک ہو چکے ہو، تم صاف ہو چکے ہو۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس مرض کے لوگ معاشرے میں واپس آنے کے لیے، ان کی شفا کی تصدیق ہونے کے لیے کہنوں کا تصدیق نامہ ضروری تھا، کہ اگر کہن کہہ دیں کہ یہ بالکل صاف ستھرے ہو گئے ہیں، شفا پا چکے ہیں، تو وہ دوبارہ اپنی بستی میں جا سکتے ہیں، وہ اپنے خاندان میں جا سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یہی کیا کہ جاؤ، جا کر اپنے کہنوں کو دکھاؤ۔ اور اس کے ساتھ اس کہانی سے ملتا جلتا آج کی پہلی تلاوت میں جو ہم نے ورد سنا، وہ ایک نعمان کوڑی کا ہے۔ نعمان کوڑی کی باتیں ہم نے بڑی سنی، کئی دفعہ لوگوں نے اس کی تشریح کی ہوگی اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ یہ نعمان کوڑی کون تھا؟ یہ ارام کے بادشاہ کے لشکر کا سپہ سالار، یعنی آرمی چیف تھا، جس طرح ہمارا آرمی چیف ہے نا، یہ اس کی بادشاہی کا، ارام کی بادشاہی کا کیا تھا؟ سپہ سالار تھا۔ اور اس بیچارے کو بھی کیا لگا ہوا تھا؟ کوڑ کا مرض تھا، اس کو بھی کوڑ کا مرض تھا۔ لیکن وہ بندہ، یہ آرمی چیف نعمان جو ہے، بڑا دلیر، بڑا بہادر، بڑا جنگجو اور بڑا نوجوان آدمی تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ بھی پریشان اور دکھی تھا، پریشان اور دکھی تھا۔ اور لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب ارامی فوجوں نے یروشلم پر حملہ بولا، دعویٰ بولا، تو وہاں سے وہ ایک لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے، غلام بنا کے لے آئے۔ اور اس لڑکی کی خوش قسمتی یہ بنی کہ وہ ایک نعمان کے گھر میں اس کی بیگم کی تابع داری کرنے لگی، اس کی خدمت کرنے لگی، اس کی نوکر بنی۔ اور جب وہ نوکر بنی تو اس کو احساس ہوا، کس بات کا احساس ہوا؟ کہ میری مالکن ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک دکھی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، پیسہ بھی بہت ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن دکھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے پاؤں دباتی ہو یا ٹانگیں دباتی ہو، اپنی ملکہ کی، آکانی کی دبا رہی ہو، تو دباتے دباتے اس نے ایک بات تھوڑا سا جھجک کے، تھوڑا سا دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ بولتی ہے؟ ایک روز اس نے اپنی آکانی سے کہا، کاش میرا مالک اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے۔ اب دیکھو، جو بچوں کو سکھاؤ گے وہ ان کے اندر رہے گا، جو بچوں کے اندر ایمان ڈالو گے وہ بچوں کے اندر رہے گا، اور کسی نہ کسی وقت وہ بولے گا، کسی نہ کسی وقت وہ بولے گا، چاہے وہ سکھ کی گھڑی ہو، چاہے وہ دکھ کی گھڑی ہو، چاہے وہ آزادی کی زمین ہو، چاہے وہ غلامی کی زمین ہو۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے اپنے بچوں میں ایمان کا بیج بویا ہے تو وہ کسی نہ کسی دن بولے گا۔ اور یہاں پر اس لڑکی کے اندر یہ ایمان تھا،
اس کے اندر یہ بول تھا، اور اس نے کہا کاش میرا آقا، اس آقا مین کاش نعمان جو ہمارے فوج کا سپہ سالار ہے، وہ کاش اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے، کیونکہ وہ اس کو اور اس کے برس سے شفا دیتا، یہ اس کے کوڑ کو صاف کر سکتا تھا۔ اب یہ بات بیوی نے اپنے خامند سے شیئر کی، نعمان سے شیئر کی کہ یہ جو ہماری لڑکی ہے ہمارے پاس اسیر ہو کر آئی ہے، جو ہماری خدمت کر رہی ہے، اگرچہ یہ چھوٹی ہے لیکن بات یہ اس نے بڑی کر دی ہے، کیوں نہ ہم اتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اتنے حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اتنے لوگ ہم نے کوئی لوگ نہیں چھوڑے جن کے سامنے ہم نے عرض نہیں کی، منت نہیں کی، یا جن سے ہم نے دعائی نہیں لی اس مرض کے لیے۔ لیکن اس بچی کی آواز پر ہم تھوڑا سا دھیان دیں۔ اس نے کہا کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کہتی ہے کہ کاش میرا آقا اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے، کیونکہ وہ اس کو اس کے کوڑ سے شفا دیتا، اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ اس لڑکی کی آواز، اس لڑکی کا اندر کا جو ایمان ہے وہ باہر تھوڑا آیا اور ان کو بھایا، بیوی کو بھی بھایا اور خامند کو بھی بھایا، یعنی اس کی مالکن کو بھی بھایا اور اس کے مالک کو بھی۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اور جا کر نعمان نے بادشاہ جو اس وقت کا آرام کا بادشاہ تھا، اس سے جا کر کہا بادشاہ سلامت، ایک عرض ہے، اسرائیل کے بادشاہ سے کہہ کہ میرے لیے یہ کر دے، کیونکہ اس نے اسرائیل میں جانا تھا تو دوسری بادشاہی کا بندہ نہیں، وہ بھی خاص طور پر سپہ سالار ہو، وہ تو ویسے ہی خوف ہوتا ہے کہ شاید یہ مارنے کے لیے آ گیا ہے یا کسی اور لڑائی کے لیے آ گیا ہے یا کوئی برا منصوبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر میرے لیے کچھ کر۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ اس نے کاغذ منگوایا، لیٹر لکھا، اور لیٹر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے کس کے نام؟ اسرائیل کے بادشاہ کے نام، اسرائیل کے بادشاہ کے نام خط لکھا جا رہا ہے۔ اور اس خط میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کو اس کے کوڑ سے شفا دے۔ یہ جملے سن کر خط تو اس کو مل گیا اسرائیل کے بادشاہ کو، اور اسرائیل کے بادشاہ نے یہ الفاظ جب سنے تو اس نے کہا او مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خط میں کیا لکھ دیا اس نے کہ اس کو شفا دے، اور وہ بھی کس سے؟ کوڑ سے۔ تو لکھا ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب اس نے اپنا جبہ جو تھا اس کو پھاڑ دیا، اور یہ اطلاع ملی جا کر نعمان اس کو، علیشا کو جب یہ اطلاع ملی کہ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، بادشاہ غصے میں ہے، تو اس نے ایک بندے کسی کو بھیجا اور اس سے جا کر کہا کہ بادشاہ کو بولو کہ تو نے کیوں کپڑے پھاڑے ہیں، تو نے کپڑے کیوں پھاڑے ہیں؟ کیونکہ بادشاہ سمجھ رہا تھا، اس کا نام یہ دیکھو، اس نے کپڑے پھاڑ کر کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور زندہ کروں؟ لیکن وہ لڑکی اس نے بادشاہ کے پاس تو نہیں بھیجی، لڑکی نے کہا تھا اس نبی کے پاس جانا جو یہ سامرا میں ہے۔ بادشاہ واقعی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی طاقت نہیں تھی، طاقت تو تھی علیشا کے پاس، بادشاہ کے پاس تو نہیں تھی۔ لیکن جب علیشا نے سنا کہ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے ہیں اور غصے میں ہے، تو اس نے آدمی بھیج کر کہا شاہ اسرائیل نے کپڑے پھاڑے ہیں، تو اس نے کہا تو نے کیوں کپڑے پھاڑے ہیں؟
اس کو میرے پاس آنے دے یا اس کو میرے پاس بھیج دے. نعمان کو ایسے نہیں چھوڑ دے. بادشاہ کو واپس جواب میں لکھ کہ نعمان آئے اور سیدھا میرے پاس آئے. اور اسے اجازت مل گئی. اور لکھا ہے کہ جب یہ واپسی سندیسہ گیا ہوگا تو وہ لڑکی کتنی خوش ہوئی ہوگی, وہ چھوٹی سی لڑکی کتنی خوش ہوگی کہ میرے بادشاہ یعنی اسرائیل کے بادشاہ نے اجازت دے دی ہے نعمان کو الیشا کے پاس پہنچنے کی, میرے نبی کے پاس پہنچنے کی اجازت مل گئی ہے. جب آپ کو بھی کسی ملک میں جانے کا ویزا مل جائے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں, ہاں لڈیاں مرتے ہیں ہم کہ ویزا مل گیا, ہم اب جا سکتے, کوئی رکاوٹ نہیں. اسی طرح نعمان بھی بڑا خوش ہوا, نعمان کی بیوی بھی بڑی خوش ہوئی, اور سب سے بڑھ کر خوشی اس لڑکی کی تھی جس نے کہا کاش یہ میرا مالک میرا آقا سامریا میں جاتا جو جہاں ہمارا نبی ہے جو اس کو شفا دے سکتا ہے. وہ بہت خوش ہوئی. اور لکھا ہے اگر جب اجازت مل گئی تو نعمان نے ایک چیز سوچی کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں, میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا, میں کچھ تحائف لے کر جاتا ہوں. اور تحائف بھی ماڑے نہیں ہیں, بہت بڑے ہیں. وہ بہت سا سامان لے کر اس کے پاس گیا, بہت سا سامان اس کے پاس لے کر. اور آگے دیکھے جب الیشا کی دہلیز یا اس کے شہر میں, اس کی شہر کی دہلیز میں نعمان پہنچا تو اس نے قاصد بھیجے کہ اس کو بتاؤ جا کے نبی کو. نبی کون تھا؟ الیشا کو بتاؤ جا کے کہ باہر سپہ سالار آیا ہے, ارام کا سپہ سالار نعمان آیا ہے. شاید نبی یہ سمجھے واہ بڑا بندہ آیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا جس طرح ہم کئی دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں بڑا بندہ ہے تو ہم پتہ نہیں کئی جملے اچھے اچھے بول دیتے ہیں کہ ہمارے کیڑی گھر نورین ایسے کر کے کچھ بولتے ہیں. تو اس نے کچھ تاثر نہیں دیا کہ یہ بڑا ہوگا تو اپنے گھر ہوگا, اپنے وطن میں ہوگا, سپہ سالار ہوگا تو رام کی فوج کا سپہ سالار ہوگا, مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے. لیکن صرف اس نے یہ سمجھا کہ اس کو آنے دو. اور جب وہ قاصد آئے تو قاصدوں سے کہا جہاں وہ ہے اس کو یہ حکم دو کہ جا اور یردن میں 7 بار یردن میں جا اور 7 بار. اب اس کا غصہ تھوڑا سا بھڑکا, اندر سپہ سالار تھا نا, فوج کا تھا, اسے تھا کہ باہر آئے گا او بھگت کرے گا اور مجھے ملے گا, میرے جسم پر ہاتھ لگائے گا, کچھ مجھے تسلی ہوگی. تو یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے, اس نے تو مجھے دیکھا تک نہیں آ کے, میرے اوپر دعا نہیں کی, مجھے ہاتھ نہیں لگایا جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں. ہم بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب تک شفا پانی ہوتا ہم کہتے ہیں لے پادری صاحب تے آئے نہیں, پاسٹر صاحب تے آئے نہیں, بہو جی تے آئے نہیں, فادر تے آیا نہیں, بشپ تے آیا ہی نہیں, انہیں ہاتھ بھی نہیں لایا. تو اتوں ہی کہہ چھڑے چلو جو تہاڈے لئی دعا کر چھڑیے, جو تہاڈے لئی دعا کر چھڑیے. ایسے کرتے ہیں نا ہم کئی دفعہ. تو ہم غصہ سا بنا لیتے اپنے دل میں, ہم اپنے دل میں غصہ سا بنا لیتے. دیکھو جی انہیں تو بوا بھی نہیں کھولیا, وہ باہر گیٹ بند سی تو کہہ چھڑیا جی انج کر لو. تو یہی حال ادھر ہوا ہے, باہر وہ کھڑے ہیں, گیٹ پر وہ کھڑے ہیں. اور اس نے کہا جاؤ نعمان کو کہو جا اور 7 دفعہ یردن میں نہا لے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایویں گلا. پھر جب وہ جانے لگے غصے میں جا رہا ہے, لیکن راستے میں جا کر اس کے جو ساتھ والے تھے نا انہوں نے کہا آقا تو کیوں غصے میں ہے, یہ کوئی غصہ کرنے والی بات ہے,
نبی نے تجھے جھڑکا نہیں، نبی نے تجھے کچھ بری بات نہیں کہی، صرف 2 لفظ ہی کہے ہیں تجھے کہ جا کر 7 دفعہ یردن میں غسل کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کوئی بڑی ڈیمانڈیں تو نہیں کی تیرے ساتھ، وہ اس سے بڑا کام بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کہا، اس نے تو سادہ سا کہا جا کے 7 دفعہ نہا لے۔ اس میں کیا خرچ ہوگا اگر تو 7 دفعہ نہا لے گا؟ چلو اس کی عقل میں کچھ بات آ گئی، اس نے اپنے خادموں کی بات کو مانا اور لکھا ہے کہ اس نے جا کر 7 دفعہ غسل کیا اور اس کا جسم چھوٹے اور اس کا گوشت چھوٹے بچے، چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ صرف حکم ماننے کی بات ہے، اس نے حکم مان لی، اور جب حکم مان لیا، شفا پا لی، تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، مجھے بحال کر دیا، میری طاقت کو بحال کیا، میرے جسم کو بحال کیا، میری قوت کو بحال کیا، اور میں دوبارہ اسی عہدے پر سرفراز ہو چکا۔ لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کچھ ہدیہ دینے کی، شکر گزاریاں دینے کی، اور شکر گزاریوں کے لیے وہ کتنی ساری چیزیں لایا ہے، بہت ساری چیزیں لایا ہے، اور اس نے اس کی چیزیں قبول نہیں کی۔ اس نے کہا اسے قبول کر، تو نبی نے کہا میں نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا، کیونکہ نبی لالچی نہیں ہے، نبی لالچی نہیں ہے۔ تو یہاں سے نکلتا ہے نبی لالچی نہیں ہوتا، اگر لالچی ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا، لالچی ہو تو نبی نہیں ہوتا۔ لہذا علیشا نے اس سے کوئی چیز نہیں لی، اسے کہا ویسے ہی جانے، جیسے لکھا ہے نا مفتی تم نے پایا مفتی تم دینا، تو اسی طرح اس نے کہا قوت مجھے خدا نے دی ہے، شفا بخشنے کی کرامات اس نے دی ہے، تو جب اس نے مفت مجھے دی ہے تو میرا کام بھی ہے مفتی تو ان کو دینا دنیا کو، تو اس نے دی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ آج ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب اس نے ہمیں مفت دیا تو کیا ہم بھی مفت دینے کے لیے تیار ہیں؟ چاہے کوئی بھی آپ کے پاس تحفہ ہے، کوئی بھی آپ کے پاس خوبی اور لیاقت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، کیا آپ اس کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو لیکن لالچی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بندہ ایسا ہے، حجیزی۔ جہیزی نے کیا کیا تھا؟ یہ جہیزی کا پتہ ہے؟ یہ علیشا کا خادم ہے، یہ نبی کا خادم ہے، نبی کے پاس رہتا ہے اور نوکری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یا اس کے کام وغیرہ کرتا ہے، اس کا نام ہے جہیزی۔ اور یہ جہیزی کیا کہہ رہا ہے؟ یار اچھا نبی اچھا ہے، دیکھو اتنا سارا سونا لائے ہیں، اتنے سارے کپڑے لائے ہیں، 10 جوڑے لائے ہیں، اتنا سارا سونا لائے ہیں، ہمارے چاندی لائے ہیں، اور میرے مالک نے کہہ دیا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چلو مالک صاحب تجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ضرورت ہے۔ تو جب وہ چلے گئے نا رستے میں، لکھا ہے وہ جب چلے گئے تو اس کے ذہن میں آیا شیطان ہے نا کسی وقت بھی آ جاتا ہے، اس نے کہا اس نبی کو کسی اور دھیان میں لگاتا ہوں، میں ذرا ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ اس کو اس گھر میں رہنے دیا، پیچھے جا کر اسے کہتا ہے او یار، اور نبی کو یاد وہ مانگ رہا ہے، دے دو مجھے، دے دو دے دو۔ تو یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں شروع سے، ایسی چیزیں ہیں، لالچ ہے، لیکن نبی میں لالچ نہیں ہوتا، نبی میں لالچ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی لالچ کے بغیر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کا کام کرنا ہوتا ہے، اس نے خدا کا کام، اس کو انسان، اس کے کرامات کو تم خرید نہیں سکتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ جادوگر جو تھا
अमाल की किताब में लिखा है, उसने देखा कि उसके शागिर्द कितने मोजज़े कर रहे, रूह कुदस दे रहे हैं, तो उसने कहा ये करामात रूह कुदस की मुझे भी दे दो, कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं? तो पतरस ने कहा था तू और तेरे पैसे तेरे साथ गर्क हों, क्योंकि तू खुदा की कुदरत को पैसों से खरीदना चाहता, और खुदा की कुदरत पैसों से नहीं खरीदी जाती, ये उसके करम है, उसकी रहमत है, जिस पर हो जाए वो उसको मिलती, ये पैसों से खरीदी नहीं जाती। इसी तरह आज यहां पर भी हम देखते हैं कि जब यीशु ने इन 10 कोढ़ियों को शफा बख्शी तो उन्हें सिर्फ एक हुक्म दिया था, कुछ और नहीं मांगा। सिर्फ एक उसे इतराज आया, जब एक कोढ़ी शफा पाकर वापस आया, जो सामरी था वापस आया और उसने थैंक यू किया, शुक्रगुजारी की, और उसके पांव पर गिरकर उसे कहा कि मालिक तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे शफा। तो यीशु को एक गिला आया था, मैंने सिर्फ एक को तो नहीं हुक्म दिया था, मैंने तो 10 को हुक्म दिया था जाओ, और बाकी 9 कहाँ, बाकी 9 कहाँ? यीशु को सिर्फ ये गिला आया कि बाकी 9 क्यों नहीं आए शुक्रिया अदा करने के लिए। यीशु को कुछ पैसे नहीं चाहिए थे, आपके हदिये नहीं चाहिए थे, शुक्रगुजारी नहीं चाहिए थी उसकी शफा के बदले में। वो तो सिर्फ कह रहा था क्या जिस तरह ये आया है, सामरी आकर शुक्रिया अदा किया है, क्या दूसरे 9 नहीं कर सकते थे? इसी तरह हमें भी कई तरह मिलता है, तो हम में से भी चंद हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं, बाकी उधर के उधर ही रहते, या शुक्रगुजारियों को टालते रहते हैं। ऐसे भी होता है ना, पोस्टपोन करते रहते हैं, आगे डालते रहते हैं, चलो जी अगले महीने सही, इस महीने नहीं, अगले महीने सही, अच्छा चलो किसी और चीज के साथ जोड़ लेते हैं, जब वो मौका आएगा तो फिर हम कर देंगे। नहीं, उसी मौके पर ही शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद शफा, जब वो शफा देता है तो ये हमारा फर्ज भी है कि हम शुक्रगुजारी करें। जब खुदा देता है तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, चाहे वो हमें जिस्मानी तौर पर शफा देता है, चाहे वो रूहानी तौर पर शफा देता है। अगर वो हमें हमारे गुनाहों से शफा देता तो फिर भी हमें शुक्रगुजारी करना चाहिए, क्योंकि आज खुदावंद जिस तरह इन कोढ़ियों को उसने कहा जाओ जाकर अपने कहनों को दिखाओ, और ये अलीशा ने कहा जा 7 दफा जाकर गोता लगा, 7 दफा जाकर गुस्ल कर तो पाक साफ हो जाएगा। इसी तरह खुदावंद हमें भी कहता है जाओ, अगर तुम्हें बदी है, तुम्हें गुनाह है, तुम्हें गलती है, तो जाओ जाकर इसको धो लो, इसको साफ कर लो, और खुदावंद तुझे मुआफ कर देगा और शफा बख्शेगा, और खुदावंद तुझे कबूल करेगा, और वापस तुझे तो हमारे मुआशरे में, वापस तुम्हें तुम्हारी बरादरी में, वापस तुम्हें तुम्हारे घर में, और वापस तुझे तुम्हारे बहन भाइयों में जगह देगा। वो जगह जो तुमसे छीन ली गई थी इस बीमारी की वजह से, आज खुदावंद उसे वापस दिलाना चाहता। जिस तरह नुमान को वापस घर मिला, जिस तरह 10 कोढ़ियों को वापस घराना मिला, इसी तरह हम भी खुदा के घराने से बहुत दूर हैं, हम उसमें नहीं आए। ये मत समझो कि हमारे साथ मसीह लिखा हुआ है तो हम उसके करीब हैं, नहीं, हम में भी बहुत सारी गलतियां हैं, हम भी बहुत सारे गुनाह और पाप हैं, बहुत सारी बदियां हैं जो जिस्मानी तौर पर हमें नजर नहीं आती, लेकिन खुदा की नजर से देखे तो हम उससे बहुत दूर हैं। और खुदा आज हमें यह कह रहा है कि तुम जो दूर हो, नजदीक आना चाहते हो तो अपनी तौबा करो, अपनी तौबा करो अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपने पापों से, तो खुदा तुझे मुआफ करेगा और अपने करीब लाएगा। जब वो अपने करीब लाता है तो वो आपको आपके बहन भाइयों के करीब भी लाएगा, अपनी बरादरी के करीब भी लाएगा, आपके मुआशरे में भी लाएगा, और दोबारा तुम्हें हैकल में जगह भी देगा, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।